وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس اور ہمارے پاس ہمارا ہیلتھ سیگمنٹ بھی ہے، تو ہم لوگ جلدی سے ڈاکٹر عبدالصمد کے پاس جاتے ہیں اور خالدہ ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں کہ آج ہم لوگ فیئر کے اوپر بات کریں، فیئر اینڈ فوبیا۔ فیئر اینڈ فوبیا، بالکل۔ فیئر ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کو کہیں نہ کہیں ہوتی ہے، ہر صورت میں ہر انسان کے ساتھ کہیں نہ کہیں لازمی کچھ چیزوں میں ان کے ساتھ یہ چلتے رہتے ہیں، اور ویسا بھی بائی نیچر ہر چیز میں موجود ہے، یہ صرف نہ انسان میں بلکہ یہ ہر چیز میں موجود ہے، بلکہ پلانٹس میں بھی موجود ہے اور اینیمل میں بھی موجود ہے، جو بھی زندہ چیزیں ہیں تمام کے تمام میں فیئر ہے۔ فیئر اور فوبیاز میں فرق ہے؟ جی، فیئر اور فوبیا میں فرق یہ ہے کہ فیئر ہر چیز سے جو ڈر ہوتی ہے، ابھی آپ کو کسی چیز سے ڈر ہے نا، اور فوبیا وہ چیزیں جو آپ کے لاشعور میں رہتے ہیں، لاشعور میں آپ کے کئی ایونٹ کوئی گزرا ہے، کوئی ایسا ایونٹ گزرا ہے پاسٹ میں جس سے آپ گھبرائے تھے، آپ ڈرے تھے، تو پھر زندگی میں کئی بار ایسے ڈر ہوتا ہے انسان کو۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ کار کو صحیح طریقے سے یا چلانا، کچھ لوگ بالکل چلا ہی نہیں سکتے، ڈرائیو کر نہیں سکتے ہیں، اور کچھ لوگ یعنی بالکل وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ چلاتے ہیں مگر بڑے خوف سے، بڑے ڈر سے چلاتے ہیں۔ تو یہ ہوتا لاشعور میں وہی ایونٹ جو گزرا ہے اسی فوبیا کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کہیں کسی چیئر سے یا کئی مثال کسی جگہ سے انسان نیچے اترا ہے یا نیچے مجھ سے جو ہے نا گر گئے ہیں، تو ہمیشہ ان کا دھیان ہوتا ہے اس چیز پہ، کیونکہ وہ لاشعور میں گھومتے ہیں، لاشعور میں ہوتی ہے انکانشیس میں، اور اس سے ان کو جو خوف ہوتا ہے، جو ڈر ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں فوبیا۔ اور فوبیا جو ہے وہ بنتے ہیں انزائٹی گھبراہٹ بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کہیں پلین کے کریش ہوئے پلین کسی جگہ لوگوں کے اندر لاشعور میں ایک ڈر آ گیا، وہ ان کو اگر پلین میں سفر کرنا ہوتا ہے تو ان کو یاد آ رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو جس طرح وہ ایسا ہوا تھا، چاہے مووی میں بھی اس نے دیکھا ہوگا، تو ڈر ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ خود ایسا ہوا، پہلا اچھا خاصے میں ڈرائیو کرتا ہوں، بہترین۔ ایک بار کسی بڑی لانگ ڈرائیو پہ ہم جا رہے تھے، پہاڑی علاقے تھے رشیا میں، تو وہاں پر گاڑی بہت گرم ہو گئی، اے سی چلائے ہوئے تھے گاڑی کی، بہت گرم ہو گئی، تو ہم بہت اترائے تھے، اس پہ چل رہے تھے، بہت گرم ہو گئے، وہاں سے وہ سٹیم نکلا، تو فوراً میں گاڑی کو روک کے میں بھاگ گیا تھا، کہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ تو ابھی جو ہے نا اس کو آگ لگیں گے نا، لیکن وہ دوسرے لوگ جو تھے عادی ہو چکے تھے، انہوں نے کوئی ایونٹ دیکھا نہیں تھا، تو وہ آ کے اس کو کھول لیے تھے، پانی چینج کر دیے اور واپس چل پڑے۔ میں نے دیکھا، مجھے تجربہ ہوا اس سے کہ واقعی فیئر یہ ایسے بن جاتے ہیں، فوبیا بن جاتے ہیں، خوف جو ہے وہ فوبیا بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے فیئر فوبیا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اسے ڈرتا ہے کہ ان کے سٹار آج کام نہیں کر رہے، انہوں نے صحیح بات نہیں کہی تو آج سٹار ہی کام نہیں کرے، قسمت ہی صحیح نہیں ان کی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اسی پہ بلیو رکھتے ہیں کہ آج اگر مثال کے طور پہ کوئی شیشے کے برتن ٹوٹ گئے تو ان کے پورا دن خراب ہو جائیں گے، پھر ان کو وہ انزائٹی بن جاتے ہیں، پھر وہ گھبراہٹ فوبیا بن جاتے ہیں، بالکل فوبیا بن جاتے ہیں، درحال کہ ہوتا ایسا نہیں۔ اسی طرح جسے وہ کہتے ہیں کہ اب شگن ہوئی یا کیا کوئی لفظ اب شگن میں نے بھی تھوڑا سا صحیح نہیں، وہ تو آپ دونوں دیکھتے ہوں گے۔ ہاں نہیں بالکل نہیں دیکھتے، نہیں دیکھتے، نہیں ایسے چینل نہیں دیکھتے، ہم لوگ صرف کام کی چیزیں دیکھتے ہیں۔ اچھا، کیا بات ہے، زبردست۔ یعنی ساس بھی کبھی بہو تھی، کھچڑی وغیرہ، یہ دائی، یہ چیزیں نہیں دیکھے زندگی میں؟ ویسی اتنی کھچڑی میں وہی کہتے ہیں کہ
لوگ اتنا ٹائم کیوں ضائع کرتے ہیں ایسی چیزوں میں جب ان کے گھروں میں اتنی کھچڑی اور اپنے ماحول میں اتنی کھچڑی ویسی مل رہی ہوتی ہے. اس کا پتہ ہے یہ ڈرامے دیکھ کر اور اسٹریس ہوتا ہے. ایگزیکٹلی اتنا ڈرامہ اٹ سیلف ہوتا ہے کہ اور زندگی میں اتنا ڈرامہ ہے کہ ہم لوگ خود نہ ڈرامے باز بن جائیں. آئی تھنک لیڈیز اس کو دیکھ کے اس کو اپنے پہ اپلائی کرنا شروع کریں. ایگزیکٹلی دیکھ کے وہ چالے وغیرہ سیکھتے ہیں, ہسبینڈ بھی سیکھتے ہیں, بیوی بھی سیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. سب کتابیں پڑھی ہوئی ہیں سیکھنے کے لیے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ لوگ اسٹار پلس سے کیوں سیکھتے ہیں. کیا زبردست بات ہے, بہت اچھا. کتابیں پڑھی ہوئی اور بھی بہت اچھے پروگرام ہوتے ہیں ڈاکیومنٹ. میں آپ بتاؤں کہ سائیکلوجی آف میڈیا کی سائیکلوجی جو ہے وہ بھی انسان کی جو سائیکی ہے ان کے ساتھ کھیلتے ہیں نا. اس طرح کی مووی بنانے کے لیے بھی ان کو بڑا کچھ سائیکلوجی استعمال کرنے ہوتے ہیں, لوگوں کے سائیکی کو جاننے ہوتے ہیں کہ وہ کیا پسند کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو انہوں نے مووی یا ڈرامہ اسی طرح بنانا ہے. لوگ تو ایسے ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں اور ڈرامے کا جب ٹائم آ جاتا ہے, میرا ڈرامے کا ٹائم ہے, اور وہ ہلتے بھی نہیں ہیں وہاں سے, پھر گھر سے بالکل ایک لہجے کے لیے بھی وہ نہیں ہل, چاہے وہ ہانڈی پک رہے ہیں اور وہ جل جائیں. جس طرح ہمارا سویا سپریم کے کیا نام ہے ہمارے شیف عالیہ. شیف عالیہ. شیف عالیہ. اچھا اچھا. تو اسی طرح اگر یہ ابھی ہمیں واچ کریں گے نا تو ہانڈی وہاں جل جائیں گی. ہوتا یہ ہے کہ اسی طرح ڈرامے کو لوگ پسند کرتے ہیں, اتنا زیادہ ڈیپلی کنسنٹریشن سے دیکھتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے میں نے دیکھے کہ لوگوں کے اس ٹائم پہ نکلتے نہیں, بلکہ فیئر کی بات ہو رہی. ایک لیڈی کو فیئر ہے, انہوں نے مجھے کال کیا, مجھے بہت, میں نے کہا تھا آپ ایک سیشن آپ کو چاہیے, آپ انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے, صرف ایک سیشن چاہیے. انہوں نے کہا کس ٹائم پہ, میں کیا فلان ٹائم پہ ہوں. کہ کہتے ہیں وہ تو میرا ڈرامے کا ٹائم ہے. اس ٹائم پہ تو میں ہل ول نہیں سکتی ہوں, کہیں جا نہیں سکتے. یعنی وہ فیئر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, مگر ڈرامہ کو کبھی بھی انہوں نے وہ ہاں اس کو وہ ٹائم گزر جائے تو وہ کہتا ہے پھر پورا دن میرا پریشانی ہوتا ہے. پھر میں کال کرتے رہتا ہوں کہ ہوا کیا, پھر ان کے دوست ہوتے ہیں نا, پھر ان کو جی بالکل. تو فیئر جو ہے ہوتا یہ ایگزام ہے. ایک ڈاکٹر صاحب وہ بھی ہوتا ہے جس کے اندر لوگ چھوٹی جگہوں سے بہت ڈر لگتا ہے. فیئر آف ڈارکنیس ہے, فیئر آف جیسے بہت زیادہ ایک جگہ پہ لوگ جمع ہیں تو وہاں سے لوگ گزر نہیں سکتے ہیں, کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے. فیئر آف ڈاگس ہے, فیئر آف فون پہ بات نہیں کر سکتے ہیں, زیادہ کراؤڈ ہے تو اس کے سامنے زیادہ کراؤڈ ہے تو اس کے سامنے کھڑے ہو کے بات نہیں کر سکتے. بہت قسم کے فیئر ہیں اور ہر شخص کو کوئی نہ کوئی, جیسے مجھے جب میں نے ڈاکٹر صاحب سے سمدھانی سیکھا تھا تو مجھے ہائٹ سے فیئر لگتا ہے. ہائٹ پہ جا کے اگر میں نیچے دیکھتی تو مجھے چکر آنا شروع ہو جاتا ہے. ابھی الحمدللہ وہ نہیں ہے, میں نے سمدھا ہیلنگ انرجی سے اپنی سیلف ہیلنگ کی تو وہ ختم ہو چکا ہے. یہ سیلف ہیلنگ کیسے کیا آپ نے اپنی؟ ویسے آپ کو ٹیکنیک سمدھا ہیلنگ تو آپ جو ہم یعنی ایک کلاس ہوتے ہے اس کے لوگ آ کے تو وہ کر سکتا ہے, سیکھ سکتا ہے. لیکن آن ایئر ہم کچھ ٹیکنیکس بتا سکتا ہے کہ فیئر کو کیسے ختم کریں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کل ہم بتائیں گے. اگر آپ ضرور کوئی فیئر ہوگا نا, آپ ضرور ہوں گے, ہنیا میں ہوں گے, کوئی نہ کوئی فیئر انسان کو ضرور ہوتے ہیں. تو یہی پہ بیٹھے بیٹھے اس فیئر کو کس طرح ہم ریموو کر سکتے ہیں اپنے انکانشیس سے, یہ انشاءاللہ اگلے ناظرین کو بھی یہ اچھا لگے گا کہ کیونکہ ان کو ایک پریکٹیکل ایک چیز ملے کہ وہ خود اپنا فیئر کو کیسے ختم کر سکیں. آپ کے پاس ایسے کوئی پیشنٹس ہیں جن کا بہت ہی عجیب سا فیئر ہو اور اس سے وہ لوگ نجات بھی پا چکے ہیں؟ صرف ایک دو نہیں, بہت سارے. ایک یہیں کے کراچی کے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ کیپٹن تھے PIA میں, پوری لائف ان کی پلین میں گزری, لیکن ابھی وہ جانا چاہ رہے تھے انگلینڈ. تو ان کو ایک فیئر تھا کہ میں شاید پلین میں بیٹھوں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا یا یہ کریش ہو جائے گا. اس نے بھی سمدھا ہیلنگ انرجی کا ایک ہی سیشن میرے خیال میں اس نے ڈاکٹر صاحب سے لیا, اور میرے خیال میں نیکسٹ ویک میں وہ چلے گئے تھے. ان کے بیٹے تھے وہاں پہ انگلینڈ میں, وہ چلے گئے تھے. جو لوگ اسٹوڈنٹ ہیں وہ تو سمدھا سے سیلف ہیلنگ کر سکتے ہیں. جو لوگ نہیں ہیں, جیسے مثال کے طور پہ کسی کو کتے سے ڈر لگتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے گھر بیٹھے اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ایک اس کی سب سے پہلے اس کی پکچر دیکھیں, نیکسٹ اس کو کہیں سے دور سے بیٹھا ہوا اگر تو اس کو دیکھیں, پھر آہستہ سے کسی چھوٹے اس کا جو بچہ ہے اس کو ہاتھ لگائیں, کیونکہ وہ اتنا زیادہ اس سے نہیں فیئر نہیں ہوتا. پپی کی بات کر رہی ہوں.
اس کو ہاتھ لگائیں. اسی طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے ہم کوئی بھی اگر خوف ہے ہمارے ذہن میں تو ہم اس کو ریموو کر سکتے ہیں. اچھا. مثال کے طور پہ ایک اور جو ابھی ریسنٹلی ایک جو ہے نا نوجوان ہے, ان کو سب کچھ بہترین طور پر دوسرے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں, یعنی جو ان کے کلاس فیلوز ہیں ان کو پڑھاتے ہیں, مگر وہ اچھے گریڈ لے آتے ہیں اور ان کے کم ہوتے ہیں. امتحان میں جب یہ چاہتے ہیں, جب جس وقت ایگزام کی ڈے جو ہوتی ہے اس دن میں یہ بیمار پڑ جاتے ہیں. اب میں نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ ان کو بلایا اور ان کو سارا کچھ ان کو میں نے بٹھایا. ان کو پہلا ریلیکسیشن کی کچھ ہوتی ہے کہ آپ ایک چند گہری سانس لے, آنکھیں بند کرے, ریلیکس ہو, اور کچھ ایسے کاؤنٹنگ ہوتے ہیں کہ آپ نے یہاں سے اتنا تک, مثال کے طور پہ آپ نے 10 سے 1 تک گننا ہے, ہر گننے کے ساتھ ساتھ آپ ریلیکس ہوتے جا رہے, ریلیکس ہوتے جائے. جب ریلیکسیشن مل جاتا ہے, ذہنی سکون مل جاتا ہے, باڈی پین ختم ہو جاتے ہیں, ان کے سارے کچھ گھبراہٹ دور ہو جاتے ہیں, تو اس صورت میں ہم تصور کرتا ہے اسی ایونٹ کو جو ابھی انہوں نے امتحان دیے, اور امتحان کے 1 دن بعد انہوں نے دیکھا اپنے رزلٹ کو کہ وہ بڑا خوش ہے. ایک چند دن بعد رزلٹ آ گئے اور رزلٹس کے بعد انہوں نے کامیابی حاصل کی ہوئی اور وہ بڑا خوش ہے. یعنی یہ امیجن تصور کرتے ہوئے ایسا کچھ ٹیکنیکس ہم بتاتے ہیں. اور وہ شخص جب امتحان دینے لگا, چھوٹے موٹے امتحانات اب بھی تھے ان کے, چونکہ ایک ان کا دین کے حوالے سے چل رہا تھا, ایک اور مضمون تھا کیمسٹری کا تھا, ان میں وہ زیادہ کمزور تھے. 100% انہوں نے کامیابی حاصل کیے اور بالکل ان سے وہ ڈر و خوف وہ چیز سارا کچھ ختم ہو گیا تھا. وجہ کیا تھا کہ ایک بار یہ ناکام ہوا تھا امتحان میں, اس ناکامی کی وجہ سے ہر وقت جب بھی جاتا وہاں پر, جب بھی بیٹھتا امتحان دینے کے لیے تو سب کچھ بھول جاتا. یہ تو ادھر سیلف کانفیڈنس کی بات آ گئی نا زیادہ پر, کہ امتحان میں ایک دم سے بھول جانا, انٹرویو کے دوران جا کے ایک دم سے آپ بالکل ہو جائیں. ایک ہوتا تھا, جب میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ ایک زمانے میں جب میں اسکول میں ہوتی تھی اور ریس ہوتا تھا, ریس کورس ہوتا تھا ہمارا, تو ریس جب فائنل ریس سے پہلے میں ہمیشہ سیکنڈ آتی تھی, جیت جاتی تھی. جب فائنل ریس کے لیے کوالیفائی ہوتی تھی تو اس میں یہ ہوتا تھا میرے ساتھ کہ جب وہ لوگ وسل یا جو بھی کرتے مجھے یاد نہیں کیا کرتے, آئی تھنک وسل ہی کرتے کیونکہ گن تو وہ استعمال نہیں کرتے دبئی میں. تو میں ادھر بس جب باقی سب بھاگ رہے ہوتے تھے میں بالکل آخر میں بھاگنا شروع کرتی تب اسی فائنل ریس کے دن. کس چیز کا ریس؟ اونٹ کا ریس تھا؟ نہیں, دوڑنے کا ریس, ایتھلیٹک میں. اچھا, دوڑنے کا. اسکول میں ہوتے ہیں موسٹلی. اچھا, اسکول میں آپ کرتے ہیں. تو جب میں فائنل ورلڈ ریکارڈ نہیں ابھی تک تو نہیں, مگر انشاءاللہ کچھ پتہ نہیں, ہو جائیں گے. I would be more than happy to represent پاکستان. لیکن اس طرح کی بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ ایک دم سے آپ کے ریئیکشن ڈیلے ہو جاتا ہے بیکاز آف آئی ڈونٹ نو واٹ. اب مجھے یاد نہیں کہ اس وقت میں کیا سوچ رہی ہوتی تھی. میں کبھی کبھار آپ کانسنٹریٹ کچھ زیادہ ہی اتنا شروع کر دیتے ہیں کرنا کہ آپ ایک دم سے اپنی سراؤنڈنگز بھی بھول جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میڈیکلی بالکل ممکن نہیں ہے کہ آپ ان کو میڈیسن کے تھرو ریموو کر سکیں, یا آپ اس کے لیے کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں, یا پھر کوئی نیچرل جو طریقے ہیں ان کو اپلائی کر سکتے ہیں, یا پھر خود سے ان کو آپ ریموو کر سکتے ہیں. 2 سال پہلے ایک لیڈی آئی تھی باہر سے یہاں پر مجھے اپنے فیئر کو دور کرنے کے لیے, کہ انہوں نے صحرا میں تھوڑا سا مزہ ان کو آتے ہیں کہ مجھے ایجپٹ مجھے جانا ہے اور وہاں پر مجھے تھوڑا صحرا میں جو صحرا ہوتے ہیں نا ریگستان میں, اس میں مجھے تھوڑا سا مجھے میری زندگی کی ایک بہت بڑی خواہش ہے کہ میں اونٹ کی سواری کروں اور صحرا میں جاؤں, ڈیزرٹ کے اندر تھوڑا سا میں سفر کر سکوں. یہ بڑی خواہش تھی ان کی زندگی کی, لیکن وہ فیئر اس کا دور نہیں ہو رہا تھا. اور وہ کہتے ہیں ویسا میں اونٹ کو دیکھتے ہوئے تو مجھے ڈر لگتے ہیں,
وہ تو الگ بات ہے کہ میں اونٹ پہ بیٹھ کے اور سفر کر سکوں گی، تو پاسبل نہیں ہے. اونٹ پہ بیٹھنا اتنا مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ وہ اتنا ڈس بیلنسنگ ایکٹ ہوتا ہے. خود خود ہوتا ہے، ایگزیکٹلی. گھوڑے پہ بیٹھنا آسان ہے، اونٹ پہ بیٹھنا پھر بھی مشکل ہے. صحیح بات ہے، بہت مشکل ہے. تو وہ میرے خیال میں نے انہیں کہا تھا کہ ٹھیک ہے. میں نے جب ان کو بٹھایا تو میں نے ان کی ہسٹری لی ہے. میں نے کہا تھا آپ کو کبھی اونٹ پہ کبھی آپ سوار ہوئی، کبھی اونٹ سواری کیے کہ نہیں؟ تو بتا رہے تھے نہیں کیے میں نے. تو میں نے پاسٹ میں لے گئے ان کو ریلیکس کر کے، ہاں سومنامبولزم کی کیفیت میں. تو وہ خود بتا رہے تھے کہ اب اونٹ پہ میں سوار ہو گئی ہوں اور بڑی گھبرا رہے ہوں اور آگے گر گئی ہوں، اور گر گئی میں اس کے جو ان کے کیا ہوتے ہیں گردن، اونٹ کی گردن سے نیچے گر گئی میں. اچھا. تو ریت ہے یہاں پہ اور یہ مجھے کچھ چوٹ تو نہیں لگا. تو میں کیا وہ بہت گھبرائی ہوئی ہوں، یہ ہو رہی ہوں، اور دیکھیں میری ماں نے مجھے گود میں لے لی ہے اور پیار کرے، اور میں رو رہی ہوں اور بہت گھبراہٹ ہے مجھے. تو میں نے کہا تھا اب دوبارہ اونٹ پہ اب آپ جب اونٹ سواری کرے گی تو کچھ نہیں ہوگا. اور اب دوبارہ ان کو سومنامبولزم کی کیفیت میں ان کو دوبارہ اونٹ سواری کروائی. جب وہ کیفیت سے نکلی تو یہاں پر میں نے لے گئے ان کو سی ویو پہ بالکل گھبرائے نہیں، ایسے بہترین ریسے لگائے انہوں نے کہ ان کو بتا رہا تھا، کہتا ہے چھوڑ دو مجھے، میں خود کر لوں گی سارا. یہ اس طرح ہپنوسس ایک کورس ہے، اس میں بالکل اس میں آپ جو بھی پیشنٹ ہے آپ کے پاس، اس کو آپ اس کے پاسٹ میں لے کے جا سکتے ہیں اور وہاں سے اس ایونٹ کو ریموو کر سکتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے انکانشیس ایک ایسی دنیا ہے، اس میں ہماری جتنے بھی ایونٹس گزری ہے یہ تمام کے تمام پاسٹ اینڈ فیوچر ان میں موجود ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ پاسٹ کو کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے. اب ہپنوسس کے حوالے سے پاسٹ کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور فیوچر کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فیوچر پاسبل نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکیں. یہ ویسی باتیں ہیں، مگر انسان کے جو انکانشیس ہے ان میں انسان کے فیوچر بھی ہوتے ہیں. اس طرح دین کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ دین میں ہے کہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، سارا کچھ موجود ہوتے ہیں، فرشتے لکھتے ہیں، ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ سارے. اسی طرح اب سائنس نے ابھی ثابت کیے کہ ہمارے لاشعور میں سب کچھ درج ہوتے ہیں. اچھا. اور ہم فیوچر کو اگر سومنامبولزم کی کیفیت میں جائیں، یعنی ہپنوسس کی کیفیت ہوتی ہے، تو ہم دیکھ سکتے ہیں، اپنے فیوچر کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا. اور یہ ہپنوسس کے تھرو ہے؟ ہپنوسس کے تھرو. اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ کوئی ہو جائے نا ہپنوسس کی کیفیت میں جائیں، ہوتا یہ. ہم تو ہپنوسس بالکل اپلائی نہیں کرتے، کیونکہ ہپنوسس کو کچھ کو ہوتا ہے، کچھ کو نہیں ہوتا ہے، کچھ اپنیٹائز ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہر انسان خود، یعنی جو اس کی ہپنوسس کے حوالے سے میں بات کروں. ہم سمدھا ہیلنگ انرجی اور HMF ہیومن میگنیٹک فورس اس کی کورسز کرواتے ہیں. اس سے پھر 100% تقریباً 99% ان سے رزلٹ ہوتی ہے. ہپنوسس سے زیادہ آپ کو رزلٹ ملے گا 40%، 30% to 40%. لیکن سمدھا ہیلنگ انرجی جو انشاءاللہ اگلے پروگرام سے ہم بات کریں گے، سمدھا ہیلنگ انرجی کیا ہے، HMF ہیومن میگنیٹک فورس کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. واقعی کوئی میگنیٹک فورس انسان کے اندر ہوتی ہے، کوئی ہیلنگ پاور ہے دنیا میں کئی موجود ہے. واقعی ہم مچھلی کی طرح کسی چیز کے اندر موجود ہے تیرتے ہوئے، کہ ایسا ہی ہے. تو اس کائنات میں کوئی بھی چیز موجود ہے وہ تو ان کے ساتھ منسلک ہے. اور ایک یہ جو ہمارے لیے یہ جو انوائرمنٹ ہے، مچھلی کے لیے وہ لیکوڈ نہیں لگتے ہیں پانی. وہ سمجھتا ہے کہ جیسا کہ ہوا، کیونکہ اس کے ساتھ عادی ہو گئے نا، جیسا کہ ہوا میں گم پھر رہے، ان کو محسوس بھی اتنا نہیں ہوتا ہے پانی. اسی طرح انسان کو محسوس نہیں ہوتا ہے اس انوائرمنٹ میں جو انرجی، جو پاور، جو چیز موجود ہے، وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں جیسا کہ وہ کھلے ہوا میں ہے بالکل. تو ہم اس پہ ضرور بات کریں گے کہ واقعی سائنس کے حوالے سے بھی اور دین کے حوالے سے کہ واقعی انسان کوئی ایسی فورس پہ ہے، ایسے کچھ ہے بھی
کہ انسان اس کے اندر تیرتے ہوئے چلتے ہیں، یا ہر چیز ہم اگنور کرتے ہیں، صرف فزیکل چیزوں کو سمجھتے ہیں، 5 سینس کو صرف جو چیزوں قبول کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں. تو یہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. میں ابھی آج کل کے حالات سے یہی سوچ رہی تھی کہ ایک طریقہ ہونا چاہیے جس کے تھرو لوگوں کا بندوق سے بھی فیئر آف کر دیں. ہاں تو عادی ہو جاتا. میں نے آپ کو پچھلا پروگرام میں بتایا کہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوں گے. سائیڈ ایفیکٹس بھی بہت ہوں گے، مگر میں ویسے ایک بات کری تھی جیسے مجھے بندوق سے بہت ڈر لگتا ہے. مطلب آپ کھلونے کی بھی بندوق لے کر آ جائیں ادھر تو میں نہیں برداشت کر سکتی. اب جا کے تھوڑی بہتر ہوئی ہوں کیونکہ میں جب سے کراچی آئی ہوں ہر بچے کے پاس کھلونے کی بندوق ہوتی ہے. بس یہ کل آپ کے فیئر دور ہو جائیں گے یہ کل فیئر بندوق سے. اب آپ پھر آپ چلاتی رہے. بندوق تو نہیں لے کر آ رہے ہمارے شو پہ. میں ابھی سے خوفناک ہوں. نہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی یہ بالکل ختم ہو جائیں گے. اور ہنیہ کو کس چیز سے ہے؟ چپکلی سے. بالکل یہ فیئر ختم. کل پریکٹیکل بالکل کل انشاءاللہ ہم پریکٹیکل اس کو کر لیں گے یہی پہ. نہیں کرنا ڈاکٹر صاحب. نہیں یہ نہیں کہ میں چپکلی لے آؤں آپ کو دے دوں، یہ بات نہیں ہے نا. وہ نہ بندوق لے آؤں گا نہ چپکلی لاؤں گا، کوئی چیز نہیں. ویسے ہی ہم امیجنری کوئی ایسا کچھ کرتے ہیں، ویژولائز کرتے ہیں کچھ چیزوں کو، کچھ امیجن کرتے ہیں. ہمارے اپنا سارے کچھ اندر ایک نظام ہے جو خود یہ ریموو ہو سکتا ہے اور ہم انسٹال بھی کر سکتا ہے، ریموو بھی کر سکتا ہے. انسان کے اندر ڈیلیٹ ہونے کا بھی سافٹ ویئر ہے، اس کے آپشنس ہے، اور ریموو ہونے کا بھی ہے. بالکل پروگرام کو جڑ سے ختم کرنے کا بھی ہے. اور یہ بھی انسان کے اندر ہے کہ اس پروگرام کے اوپر کوئی چیز انسٹال کرے، کوئی بہتر چیز انسٹال کرے. یہ بھی انسان کے اندر موجود ہے. ڈاکٹر صاحب کانفیڈنس ایک چیز ہے، جیسے کانفیڈنس آئی تھنک ہر انسان کے اندر ہوتا ہے اور نہیں ہوتا ہر انسان کے اندر ہے، لیکن کبھی کبھار کانفیڈنس دب جاتا ہے انسان کے اندر. بچپن سے آئی تھنک کیونکہ بچپن جب آپ پیدا ہوتے ہیں دنیا میں آتے ہیں تو ایز اے چائلڈ آپ آبزرو کرتے ہیں اپنی سراؤنڈنگس کو. اگر بچپن سے کوئی آپ کو بولے کہ گندے بچے ہو، تم اتنے رنگ کے کام کرتی، یہ مجھے بہت سننے کو ملتا تھا بچپن کہ یار بڑی رنگ کے کام کرتی ہو تم، بہت سلو تھی میں. اردو بھی بڑی آہستہ بولتی تھی میں ایک زمانے میں، بہت ہی آہستہ. اور جب میں بڑی ہوئی تو میں بالکل ہی چینج پرسنالٹی ہو گئی. میں نے اکثر بچوں میں دیکھا ہے کہ جو بہت چپ ہوتے ہیں بچپن میں وہ بڑے ہو کے بہت کانفیڈنٹ نکل آتے ہیں. تو یہ کس طرح ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو خود، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ اپنی سراؤنڈنگس کو چیلنج کرتے ہیں؟ بالکل اس طرح یہ ہمارے اندر کی خود کچھ فیصلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت سی دنیا کے ایسے لوگ ہیں جو آپ کامیاب لوگ دنیا کے آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو بچپن میں وہ بالکل ویسے الفاظ بھی ملتے تھے ناکارہ کی کسی چیز کا نہیں، وہ یہ اس طرح کے، اور انہیں کانفیڈنس تھا بھی نہیں. اب دیکھیں جس طرح لنکن ہے امریکہ کا صدر بن گیا تھا، وہ پہلے چند لوگ تھے ان کے سامنے آتا تو وہ کانپتا رہا، کچھ بول نہیں سکا، چلا گیا واپس، پسینہ آیا اور اس طرح آہستہ آہستہ وہ صدر بن گئے. اب بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی خود کو تربیت دینی ہوتی ہے، خود کی ذمہ داریاں خود لینی پڑتے ہیں، رسپانسبلٹی خود لینے پڑتے ہیں. کچھ فارمولے جو ہم سکھاتے ہیں کہ رسپانسبلٹی، ایفینٹی اور کمیونیکیشن. پھر ایک اور فارمولہ ہے جو کہ ہے ریالٹی ہے، نالج ہے اور ایکشن ہے. یہ اس فارمولے کو اپناتے ہوئے انسان اندر کچھ بھی کر سکتے ہیں، انسان اپنے اندر کچھ بھی تبدیلیاں لا سکتا ہے اگر لانا چاہتا ہو تو. ایک ہوتا ہے کہ لانا ہی نہیں چاہتا ہے، وہ پسند ہی ہے اس کو کیا ہے صحیح ٹھیک ہے، ہم بالکل صحیح تو ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، چلو یہ تھوڑا بہت فیئر رہیں تو کیا فرق پڑے گا، یہ وہ رہیں تو کیا فرق پڑے گا، ایسا ویسا. تو وہ لوگ پھر آگے زندگی میں اور آگے بڑھنے کے ان میں وہ نہیں ہوتے، جو اس حالت میں اسی میں رہیں گے یا ایسا ایسا وہ نیچے گر بھی جائیں گے، ایسا ایسا چلے جائیں. ایگزیکٹ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے میں نے بات کی کہ بچپن سے بڑے چپ ہوتے ہیں، انڈر کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، اور پھر ماں باپ کا بھی ادھر رول آتا ہے کہ یا وہ جب بچہ بڑا ہو رہا ہو کہ اس کو ایسی سچویشنز میں، ایسے جان کی سچویشن میں ڈالیں، مگر اس بچے کو اگر آپ بیبی کم کریں کہ نہیں یہ تو ڈرتا ہے اس کو نہیں کرو ایسے. مگر آئی تھنک کہ
بچے کو باہر اور بھیجنا چاہیے تاکہ بچہ اپنے فیئرس کو فیس کر سکے. جب ماں باپ خود بچوں کو بیبی کریں گے اور بولیں گے نہیں نہیں یہ تو ظلم ہے اس کے اوپر, تو پھر بچہ کبھی مطلب انڈیپینڈنٹلی اس فیئر سے نہیں نکلے گا. دا ریزن کہ میں اگر اس فیئر سے نکلی تھی از بیکاز کیونکہ سچویشنز آئیں اور آپ کو کرنا پڑتا ہے, جب آپ پہ آتی ہے, جب آپ کو کرنا پڑتا ہے انسان کو. تو اس طرح اگر آپ نے ایسے الفاظ سنے ہیں بچپن میں تو آپ میں ضرور کچھ چیزوں میں ضرور کسی چیز میں آپ کو کانفیڈنس کی کمی کچھ چیزوں میں ہوں گے, کچھ چیزوں میں آپ بڑے کانفیڈنٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ ضرور ہوتا ہے کیونکہ بچپن میں جب انسان سنتے ہیں وہ ان کے لاشعور میں راز میں رہتے ہیں. اگر آپ نے ہو سکتا ہے آپ نے اسٹرانگ باتیں بھی سنی ہوں گی اور ہو سکتا ہے آپ نے ایز اے ماڈل کسی کو فالو کیا ہوگا, اپنے والد کو, اپنے بھائی کو یا اپنے بہن کو, اپنی ماں کو, کہ ان کی جو اچھائیاں ہے وہ آپ نے اپنائے ہوں گے, ہو سکتا ہے. اور اگر آپ نے ان کے فوکسڈ رہی, آپ ان کی برائیوں پہ فوکسڈ رہی, اس کی کمزوری پہ فوکسڈ رہی, جو کہ ہر انسان میں ہوتا ہے نا, تو پھر واقعی انسان آپ پھر یہ کانفیڈنٹ آپ میں یہ نہیں ہوتے, آپ کانفیڈنٹ نہیں ہوتے, آپ اس شو کو سنبھال نہیں سکتے, آپ کچھ کر نہیں سکتے. وہی میں کہتے کہ انڈیپینڈنٹلی کہ میں اپنے فیئر سے نکل آئی الحمدللہ. ہماری بات مجھے ایک بات یاد آئی, جیسے ابھی ہم لوگ فوبیا کی بات کر رہے تھے, تو ڈاکٹر صاحب ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے مجھے اگر لیزرڈ سے ڈر لگتا ہے, ٹھیک ہے, تو مجھے کوئی آ کے کہے گا کہ نہیں تم ایک بار اپنے سامنے تو لاؤ, نہیں ہم ختم کر دیں. وہ جو لوگ جو گروپ میں خود ہی ختم کرنا ہوتا ہے نا, کہ آپ خود ہی وہ کر لیں کہ نہیں میں خود اپنا ختم کروں گا, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کچھ سائڈ افیکٹس یا اس کے کچھ وہ پریکاشنز, اس کے کچھ ایسے میجرز آتے ہیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہوں؟ بالکل, اگر ہم خود سوچتے, یہ تو ہمارے خود ڈیسیجنس ہے, ہم خود ہمارے فیصلے ہیں جو ہم لیتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ لوگوں نے ہمیں کہا کہ آپ یہ ہیں, آپ نااہل ہے, آپ صحیح نہیں ہیں, آپ وہ یہ ہیں, تو ہم نے قبول کر لیے, تو واقعی ہم اسی طرح ہو جائیں گے. اگر ایک غلطی کر دی ہے اور لوگوں نے ہمیں کہا کہ آپ نے یہ غلطی کر دی, ہم نے اس کو برا مانا اور بہت زیادہ اپنے لے لیے کہ ہم تو ہے ہی غلط, تو وہ پھر غلط ہو جاتا ہے انسان سے. اور اگر انسان کہتا ہے کہ نہیں آئندہ میں انشاءاللہ میں اس سے اور بہتر پرفارم کروں گا, اس سے اور زیادہ میرے میں یہ یعنی یقین اپنے پہ رکھنا بڑی ضروری ہے. یقین اپنے پہ ہو کہ ہم جو ہے کچھ کر سکتے ہیں, ہم بدل سکتے ہیں اور ہم کامیاب ہو سکتے ہیں, ہم اپنی دنیا کو بدلا سکتے ہیں اور ادرس کی دنیا میں قابل ہے ہم کہ ادرس کی دنیا میں چینج لا سکے. جب یہ انسان اندر یہ سوچتے ہیں اور اس کو بلیو ہوتا ہے, یقین ہوتا ہے کہ ہم ایسا ہے اور انسان ایسا کر سکتا ہے, وہی انسان کامیاب ہوتا ہے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی, اور اسی نوٹ پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. تھینک یو ڈاکٹر عبدالصمد اینڈ تھینک یو خالدہ. آج ہم لوگ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا فیئر کے متعلق, اور کل ہم لوگ بات کریں گے ٹیکنیکس کے بارے میں, ہمیں پریکٹیکلی کر کے بتائیں گے. تو ٹمارو وڈ بی بہت ہیپننگ ہوگا. اسی ہیپننگ تھاٹ کے ساتھ ہم لوگ ایک ہیپننگ بریک پہ چلتے ہیں. سو وی ول بی رائٹ بیک.